امریکی حمایت یافتہ امدادی مرکز پر بھوکے متاثرین کا ایک اور قتل عام، صہیونی فوجی کی فائرنگ سے بچوں سمیت 57 فلسطینی شہید، 350 سے زائد زخمی۔ 24 گھنٹوں میں حملوں کے دوران شہداء کی تعداد 120 ہو گئی۔ حماس کی کارروائی میں ایک صہیونی فوجی ہلاک۔ غزہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج بھوک کی پالیسی برقرار رکھنے کے لیے جان بوجھ کر امدادی مراکز پر قتل عام کر رہی ہے۔ خطے میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے، ایران اور امریکہ کی ایک دوسرے کو دھمکیاں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے دھمکی دی، کہا جوہری مذاکرات ناکام رہے تو امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے بھی واضح کیا، جارحیت ہوئی تو خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی لفظی جنگ کے بعد تعلقات میں بہتری آنے لگی۔ ایلان مسک نے کہا، مجھے اپنے کچھ بیانات پر افسوس ہے، اندازہ نہیں تھا معاملات اس حد تک چلے جائیں گے۔ ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیکس بل کے بعد حالات خراب ہوئے تھے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہونے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے تعلقات بہترین ہیں، چین کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ امریکہ مجموعی طور پر 55% ٹیرف حاصل کر رہا ہے، چین کو ٹیرف 10% مل رہا ہے۔ اب میری اور چینی صدر کی حتمی منظوری ہوگی۔ کراچی، قائد آباد اور مہلکہ علاقوں میں ایک بار پھر زلزلہ۔ رات 1:44 پر زلزلے کی شدت 2.6 ریکارڈ، گہرائی انتہائی کم، صرف 10 کلومیٹر ہونے سے جھٹکے شدید محسوس ہوئے۔ زلزلے کا مرکز ملیر میں تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے سرچ آپریشن۔ ناظم آباد کے مختلف علاقوں کی ناکہ بندی، غربی میں بھی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی شرکت کی۔ منشیات فروشوں کے متعلق ٹھکانوں کو مسمار کرتے ہوئے چند ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد ساتھ ہوگا۔ دورے کے دوران اماراتی قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپنی ہی حکومت پر پھٹ پڑے۔ ایکس پر بیان میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت و آبرو عام آدمی کے مرہون منت ہے۔ اسٹیٹ منسٹرز ویدر اس پارلیمنٹیرینز، ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا، یہ ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں، آج 2025 ہے۔ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی۔ یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی۔ تنخواہ 2.5 لاکھ سے بڑھ کر 21.5 لاکھ کیوں ہوئی؟ وزیر خزانہ نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ بڑھانے کی وجہ بتا دی۔ کہا 2016 میں کابینہ کے وزراء کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی، اگر ہر سال تنخواہ بڑھتی رہتی تو ایک دم بڑھنے والی بات نہ ہوتی۔ سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے، اتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں۔ جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے، جیسے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن، جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن، یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا، تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا۔ ٹیکس ریلیف مالیاتی گنجائش کے مطابق ہوتا ہے، ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں، ہم مالی گنجائش کے حساب سے ہی آگے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسز کے نفاذ کے لیے قانون سازی نہ ہونے پر منی بجٹ لایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا منی بجٹ لانے کا عندیہ۔
मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 4000 टैरिफ लाइंस में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया, ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया, किसानों को कर्जों की फराहमी और खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। बजट में टैक्स ही टैक्स, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, रिक्शे मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी, मोबाइल फ़ोन और सोलर पैनल की कीमतें भी बढ़ेंगी, कपड़े जूते मेकअप के सामान के भी रेट बढ़ेंगे, फ्रोज़न फूड चॉकलेट टॉफ़ियाँ और ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीदारी पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी जेब पर भारी पड़ेगी। तनख्वाहदार तबके से रिलीफ के नाम पर मजाक, 12 लाख सालाना आमदन पर माहाना सिर्फ 2000 रिलीफ। मिडिल क्लास टैक्सों और महंगाई की चक्की में पिस गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, शेख वकास अकरम बोले ज़राअत के हर शोबे को तबाह कर दिया गया, ये बजट तबाही वाला और किसान खुश है। पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत पॉलिसियाँ, मसलन बीज जो है मुकामी उस पे 18% कपास के बीज पे GST जो है वो GST है हमारे मुकामी पे, इसके मुकाबले पे जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पे 0% है। तो कोई अपने मुकामी ज़िम्मेदार को क्यों प्रमोट करेगा? जब बाहर से 0% के ऊपर आ रहा है और यहाँ से 18 पे आ रहा है, तो जो भी टेक्सटाइल ओनर है वो बाहर से मंगा लेगा, उसको बाहर से सस्ता। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सस्ती होने का इम्कान, कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों की ट्रांसफर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जाएगा। नॉन फाइलर्स गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। चेयरमैन आबाद कहते हैं जायदाद की खरीदारी पर कमी करके फरोख्त करने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने से प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। हुकूमती पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का एहतजाज, FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की माज़रत पर बॉयकॉट खत्म। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की भी सहाफ़ियों से माज़रत, फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। पंजाब का बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब कहते हैं पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। मुराद अली शाह सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश करेंगे। बजट 3056 अरब रुपए का होगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट की तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान।